بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کے نتیجے میں ملک کو نقصان پہنچا۔ اگر کوئی اچھا آرمی چیف ملتا تو ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیتا۔ یہ بیانیہ ہے جناب عمران خان صاحب کا۔ اس بیانیے کا جواب کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے۔ قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مارچ اپریل میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پیش گوئی کی ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے، حکومتی اتحاد کیا سمجھتا ہے۔ قمر زمان قائرہ صاحب کے بعد ہمارے پاس ہوں گے افغان امور کے ماہر ہارون رشید صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر کے پیچھے آخر ہے کون، ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سیلاب زدگان کو بلا دیا ہے۔ سندھ کے اندر اس وقت بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز ابھی تک نہیں ہوئی، ریہیبلیٹیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب کیا کر رہے ہیں، انہی سے پوچھیں گے۔ قمر زمان قائرہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قائرہ صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پیر کو جا کر اسمبلی میں استعفوں کی تصدیق کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی سے نکل جاتی ہے، استعفوں کی تصدیق کا ایک عمل ہو جاتا ہے جو تھرو پراپر جو ہے وہ طریقے سے استعفیٰ چلے جاتا ہے، تو اس کے بعد لائے عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ عمران خان صاحب کی بہت ساری خواہشیں ہیں جو خلاف حقیقت ہیں اور وہ اکثر ناکام ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی ناکام کوشش ہوگی، کر کے دیکھ لیں۔ اچھا قائرہ صاحب، خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اپریل اور مارچ میں انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں پیش گوئی کرتا ہوں، تو خان صاحب بھی پیش گوئی شروع ہو گئے ہیں شیخ رشید صاحب کی طرح۔ کس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے اس پیش گوئی میں، کوئی امکان ایسا دکھائی دیتا ہے؟ مجھے تو کوئی، میں نے کہا نا کہ ان کے خواب دیکھنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ضرور کوشش کریں۔ وہ ہم اسمبلیوں میں حملہ آور تھے ہیں، کوشش ناکامی ہوئی، اپنی ناکامی ہوئی۔ اچھا، تھوڑا سا مزید آگے کی طرف آتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب سے ڈیل کی ہوئی تھی۔ تو کوئی ڈیل تھی آپ کی باجوہ صاحب کے ساتھ، یا یہ بھی صرف ایک الزام ہے؟ گھٹیا الزامات کا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل لگائے جا رہے ہیں۔ اب باجوہ صاحب جانے اور وہ جانے، کیونکہ باجوہ صاحب کو کسی وجہ سے وہ اپنے عہد اور عہد کے تحت پابند ہو گئے، لیکن یہ بڑی گھٹیا ساتھ قسم کی الزام تراشی، اور عمران خان کو نہ اپنی عزت کا احساس ہے نہ کسی دوسرے کی عزت رہنے دینا چاہتے ہیں۔ یہ بغیر ثبوتوں کے اس طرح کی گفتگو کیے جانا، کوئی ہے جو پوچھے ان سے، آپ ہی پوچھ لیجئے میڈیا والے۔ ہمیں تو آپ ان کے الزامات، عمران خان نے فلاں کو گالیاں دے دی، آپ ہمیں تو گالیاں دس دفعہ سنا دیتے ہیں، ان سے پوچھ ہی لیں کہ کوئی ثبوت ہی دے دیں جناب۔ اور اگر آپ باجوہ صاحب نے کوئی ڈیل کی ہوئی تھی اور آپ خاموش تھے، تو کیا آپ اس مجرمانہ غفلت کے یا آپ اس کرامز کا حصہ نہیں تھے؟ قائرہ صاحب، ہم ضرور پوچھ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کانفرنس نہیں ہوتی، وہ قوم سے خطاب کی مانند ہوتا ہے جس میں صحافی نہیں ہوتے، یا تو ان کے چاہنے والے ارد گرد ہوتے ہیں، اور اگر صحافی ہوں تو سوال کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس لیے جو ہے وہ آپ بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ میڈیا کو اس حوالے سے تھوڑی سی این آر او دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی یہی اب موڈ پسند آ گیا ہے، کیونکہ خان صاحب اس طرح کا موڈ اختیار کر رہے ہیں، باقی جماعتوں کو بھی یہی کر لینا چاہیے۔ نہیں قائرہ صاحب، آپ لوگ تو ہمیشہ سے تعامل کی ایک خاص نشانی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لاڈلے تو وہی ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی رستہ جو لاڈلوں کا ہو، پھر دیکھنا چاہیے۔ مناسب تو نہیں ہے، مناسب باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے رہا۔ اچھا قائرہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے غیر ملکی دوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا بلاول صاحب وہاں کوئی گھومنے پھرنے گئے ہیں امریکہ کی، جس کا انہوں نے تذکرہ کیا خان صاحب نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے آخری سوال کا جواب بہت فضول سوال کرتے رہتے ہیں اور ہر روز کرتے رہتے ہیں، اور وہ مطلب ایک سوال کرتے ہیں اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ کم از کم آپ چلنا چاہیں چلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن میں پابند نہیں ہوں کہ میں عمران خان کے، اور میں سمجھ عمران خان کے سوال سے جواب دیا ہے، طور پہ یہی بات کہہ دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں میں نے وزیر اعظم ہو کے نہیں کیے تھے۔ خدا کے بندے، آپ نے وزیر اعظم ہو کے اور آپ وزیر خارجہ نے جو تباہی پھیری تھی، آج حکومت پچھلے 7-8 مہینے سے اسی تباہ کاری، اسی عذاب کو جھیلتے ہوئے اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، خان صاحب سعودی عرب گئے، سعودیہ کے تحفے بیچ دیے، وہ ناراض۔ یہ گئے، انہوں نے اسپیشل جہاز دیا، اتنا احترام دیا، اتنی عزت دی کہ جناب آپ ہمارے جہاز پہ جائیں یو این میں،
وہاں جا کے جو گل کھلائے، سعودی بھی ناراض، جہاز بھی واپس منگا لیا. وہاں پہ ترکی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ملائیشیا میں ہونے والی جو اسلامک سمٹ ہے اس میں جائیں گے، اکٹھے کرنا چاہیے. واپس آئے تو اس سے بیک آؤٹ کر گئے. ملائیشیا ترکی کو ناراض کر لیا، دبئی کو ناراض کر لیا، امریکنوں کو مفت میں ناراض کر لیا. چین کے ساتھ سی پیک کے اوپر مسلسل خان صاحب کو جو بیانیہ تھا، چین اس سے کمفرٹیبل ہوا، ناراض کر لیا. اس کی خارجہ پالیسی میں جو بم پھوڑے خان صاحب نے، آج بجائے اس کے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج اپنے نانا کا ورثہ کے مطابق، اپنی والدہ کے ورثے کے مطابق وہ ایک بہترین اور فعال خارجہ پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے مقدمے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. وہ فیٹف ہو، وہ پاکستان کو عالمی امداد ہو، وہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو، وہ بلاول صاحب کی صورت میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو، دبئی کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو. UN کے اندر جتنا جرات کے ساتھ پاکستان کا اور کشمیر کا اور ہندوستان کے اندر بسنے والی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کا مقدمہ جس طرح انہوں نے پیش کیا، جس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر وہاں کی حکومت کی منافقت کو ایکسپوز کیا اور ان کے انتہا پسند رویے کو ایکسپوز کیا، خان صاحب نے کیا. اور بلاول صاحب نے تو پرسوں ترسوں اس کی تفصیل دی ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ اور اپنے جو ان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اخراجات کو خود برداشت کرتے ہیں. وہ پاکستان کی سرکار کے اوپر خرچے کا بوجھ نہیں ہے، لیکن آج ان کی فعال خارجہ پالیسی کی بدولت پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ، جرمنی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، امریکہ نے پاکستان کے اس مقدمے کا ذکر کیا، خود اس کو سپورٹ کیا. سو یہ اس فعال خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا وہ OIC جس کو خان صاحب نے ناراض کیا تھا، بالکل اس کے OIC کے جنرل سیکرٹری پہلی دفعہ پاکستان آئے. نہ صرف پاکستان آئے بلکہ وہ آزاد کشمیر کے، آزاد کشمیر میں چکوٹھی کے سیکٹر کے جو کنٹرول لائن ہے وہاں تک جا کے انہوں نے وزٹ کیا، وہ کشمیریوں سے ملے، وہاں کے لوگوں سے ملے. یہ تو ایک فعال خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو تعریف کریں. اس کی وجہ سے فرسٹریٹ فیل کر رہے ہیں، ان کامیابیوں کو ہضم نہیں ہو رہا. تو کبھی ایک وزیر بولتا ہے، کبھی دوسرا وزیر بولتا ہے، کوئی کہتا ہے 1.5 ارب کا خرچہ ہو گیا. بلاول صاحب نے اب تک اپنے تمام دوروں کے اخراجات خود اپنی جیب سے ادا کیے. اچھا قاہرہ صاحب، پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات ہم کر لیتے ہیں. پنجاب میں آج جو ہے حکمران اتحاد نے پریس کانفرنس کی، اس میں کوئی آپ کا نمائندہ مجھے اسکرین پہ کم از کم نظر نہیں آیا. تو کیا آپ لوگ بھی متفق ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں کہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے سو موٹو لیا جائے اور اس معاملے کے اندر جو ریلیف دیا گیا پرویز الہی صاحب کو، اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ وہ غلط دیا گیا ہے؟ مجھے کیونکہ میں وہاں ہوں نہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. اب یہ معاملہ کیونکہ پالیسی کا ہے، میری قیادت وہاں بیٹھی ہے. اگر کوئی ہمارا ممبر شاید آج چھٹی کی وجہ سے اویلیبل نہ ہو، ورنہ یقیناً ہم ان کے ساتھ ہیں، لاجیکلی ہم ساتھ ہیں، لیکن اس کے اوپر بالکل پارٹی کی پوزیشن کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں. اچھا، پرویز الہی صاحب نے 11 جنوری کو اجلاس بلایا ہے شام میں، اور 11 جنوری کو ہی جو ہے وہ کورٹ کی ہیئرنگ بھی ہے کہ جہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑوں گا. تو کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے پنجاب حکومت کی، اور جواب میں اپوزیشن یعنی کہ وفاق کی حکومت اور پنجاب کی اپوزیشن، اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے چودھری پرویز الہی صاحب کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں بھائی. وہ کب چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ٹوٹ جائے. انہوں نے باقاعدہ، آپ کو یاد ہوگا اپنے انٹرویو میں کہ میں نے کہا تھا خان صاحب 14 دن نکالنے کا نہیں، ہم 6 دن کے بعد یہ اسمبلی توڑیں گے. ان کی تو مراد آئی نا کہ اسمبلی کی بڑھ گئی. اب ہو سکتا ہے اس سے آگے اس پہ خوش ہوں گے، لیکن وہ ذرا لپا پوتی کرنے کے لیے یہ کام بھی کر رہے ہیں، ذرا خان صاحب کو بھی خوش کر رہے ہیں.
بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کائرہ صاحب کے ساتھ کچھ نشریاتی رابطے میں کچھ تعطل ہمارے ساتھ ضرور تھا، لیکن بہت سی باتیں ان سے ہوئیں جس کا لب لباب میں اس لیے بھی بتانا بہتر سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کائرہ صاحب کی سماعت سے جو ہے وہ شاید ہم سے دور ہوں، کیونکہ اس میں کچھ تعطل تھا، لیکن میں سن پایا ہوں. تو بڑے انہوں نے واضح الفاظ میں بلاول بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کی تعریف بھی کی ہے. ساتھ پنجاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب خوش ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خان صاحب نے انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ گھما پھرا کے کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حکومت کے کچھ دن کر لیے ہیں. تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو دو بہت اہم موضوعات ہیں، دونوں کے اوپر بات کریں گے. سیلاب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ریہیبلیٹیشن کا کوئی کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس سے پہلے افغانستان کا جو معاملہ ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر حکومت چینج ہونے کے بعد اب جو ایک معاملہ ہے کہ جہاں پر تحریک طالبان پاکستان نے فائر بندی یا جنگ بندی جو ہے وہ ختم کی ہے، جس کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. کون اس کے پیچھے ہے، کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، افغان امور کے حوالے سے خاص گرفت رکھتے ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب، دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے اور خاص طور پر اگر دیکھیں طالبان کے تناظر میں بنو کا واقعہ ہوا. طالبان سے میری مراد افغان طالبان ہے. جو بنو کے اندر لوگ تھے ان کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ ان کو سیف پیسج دیا جائے ہوسٹیجز کے ساتھ افغانستان جانے کا. تو کیا ان کو سپورٹ مل رہی ہے اب بھی افغانستان سے؟ دیکھیں، جو اگر آپ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ان سے بات کریں تو وہ تو اس سے مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو بھی کارروائیاں وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر کر رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین سے نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی اس کا تجزیہ کریں تفصیلی طور پر اور پاکستان کی حالیہ تاریخ دیکھیں اور جو فوجی آپریشنز یہاں ہوئے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس حالت میں ہے پاکستان کی سرزمین پر کہ وہ نہ صرف حملے کر سکے بلکہ ان کی منصوبہ بندی بھی کر سکے. تو کہیں نہ کہیں افغانستان سے ان کو سپورٹ یا ان کی پلاننگ یا منصوبہ بندی ہے وہ یقیناً وہاں پر ہوگی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جس طرح سے پاکستان بھی افغان طالبان جب امریکہ کے خلاف افغانستان میں لڑ رہے تھے تو یہی لائن ہوتی تھی کہ وہ پاکستان سے کارروائیاں نہیں کر رہے اور وہ اپنے ملک کے اندر سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب، ان کو کوئی جا رہی ہے، ہارون صاحب کوئی سپورٹ مل رہی ہے ان کو افغان حکومت کی جانب سے، یا وہاں پر موجود حکومت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ گرپ نہیں کر پا رہی؟ ایک بہت بڑا خطہ ہے افغانستان کا، ظاہر ہے کہ آبادی اتنی نہیں ہے جتنا بڑا رقبہ ہے. تو کیا کنٹرول کا معاملہ ہے یا کہیں نہ کہیں نرم گوشے کے ساتھ ساتھ سپورٹ بھی ہے؟ آئی تھنک نرم گوشی زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی طالبان بھی جو ہیں وہ افغان طالبان سے ہی ان کی وہ پیدا ہوئے تھے. ان کی الگ جب شاخ بنی تھی تو بیت اللہ محسود جو تھے وہ پہلے افغان طالبان کا ہی حصہ تھے جنہوں نے پھر پاکستان میں 2007 میں ٹی ٹی پی بنائی. تو ایڈیالوجیکلی تو وہ آپس میں ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے، اسلامی نظام کا نفاذ. اور جب میری بیت اللہ سے بات ہوتی تھی انٹرویوز میں تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم اس وقت کے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر شریعت کا نفاذ کر دیں تو پھر ہم جس طرف چل پڑیں گے. تو لگتا یہی ہے کہ وہی صورتحال اگرچہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں نہیں ہے لیکن افغانستان میں ضرور ہے. افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان طالبان نے کوشش تو کی ہے ان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اور کوشش کی کہ شاید مذاکرات کے راستے یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. اور لگتا یہ ہے کہ 28 نومبر کو پچھلے ماہ جو جنگ بندی ختم کی ہے، اعلان کیا ہے ٹی ٹی پی نے، تو اس کے بعد وہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایک بڑا ایسا حملہ یا ایسی کارروائی کرے جس سے وہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر سکے اور بتا سکے کہ وہ پھر بزنس میں ہے اور دوبارہ عمل میں آ چکی ہے. اچھا ہارون صاحب، کتنی سپورٹ ہے ان کو اس وقت افغانستان کے علاوہ؟ پاکستان میں بھی مختلف علاقوں سے ان کو سپورٹ ملتی تھی، اور تازہ لہر جو بھی ہے دہشت گردی کی، اسلام آباد والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ اور بھی مختلف واقعات ہو رہے ہیں، یہ کتنا سیریس تھریٹ ہے؟ دیکھیں، تھریٹ تو کافی سیریس ہے. جب سے جنگ بندی ختم ہوئی ہے یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے جو انہوں نے جس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب سے
اگر آپ اعداد و شمار بھی دیکھیں کہ افغانستان میں طالبان نے جب حکومت سنبھالی تو اس کے بعد سے ان کے تقریباً حملے جو پاکستان کے اندر ہیں ٹی ٹی پی کے وہ دگنے ہوئے ہیں. تو جنگ بندی کے دوران بھی کچھ تھوڑا بہت تو آرام ملا، لیکن ان کی کاروائیاں اس دوران بھی جاری رہی تھیں اور وہ اس کو اپنی دفاعی کاروائی کا نام دیتے تھے. سپورٹ جہاں تک ہے تو میرا خیال میں کافی کامیاب کاروائیاں کی پاکستانی فوج نے، لیکن ٹی ٹی پی کی سپورٹ یا ان کی جو نظریاتی سوچ ہے وہ اس کو نکالنا ابھی میرا خیال میں سیکنڈ ایک فیز ہونا چاہیے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا. جو عملی جنگجو تھے وہ تو شاید پکڑے گئے یا مارے گئے ان کاروائیوں میں، لیکن جو نظریاتی سوچ کو پھیلا رہے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اور کل پرسوں بھی ایک ایسی تشویشناک ویڈیو ٹی ٹی پی کی طرف سے سامنے آئی جس میں وہ بظاہر بتا رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے، اس سوچ کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، وہ بیانیہ کیسے لایا جائے جو طالبان، پاکستانی طالبان کے بیانیے کو کاؤنٹر کر سکے. حالانکہ پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ اکثریت ان کے بیانیے کو نہیں مانتی، لیکن کچھ علاقے ہیں، کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں پہ اب بھی ان کی سپورٹ ہے. اچھا، اگر آپ اس کا سینیریو یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ موجود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی لائک مائنڈڈ لوگ موجود ہیں، تو یہ اگر اس پورے سینیریو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اب طالبان کی، پاکستان کے جو طالبان ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو سکتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کی ہم نے کمر توڑ دی تھی بار بار آپریشن کر کے تو اب اتنا شدید تھریٹ نہیں ہوگا؟ جی بالکل، میرا خیال میں کمر کسی حد تک تو ٹوٹ گئی تھی، اور یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ، بٹ یہ ہے کہ کافی حد تک ان کی جو کاروائیاں کرنے کی صلاحیت تھی وہ ہم نے ختم کر دی تھی. لیکن جب افغانستان میں سچویشن چینج ہوئی اس کے بعد سے لگتا یہی ہے کہ وہ دوبارہ ابھرنا چاہ رہے ہیں، وہ دوبارہ سامنے آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو زیادہ اس وقت لگ رہا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اچھا، افغانستان کتنا کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیونکہ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بلاول صاحب کو افغانستان جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں گئے، وہ امریکہ گھومنے چلے گئے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں دوسرے پراسپیکٹ میں. لیکن کتنا کنٹرول کر سکتا ہے پاکستان اگر اچھی نیگوسیشن کرے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیں، جانے کا فائدہ تو ہوگا، بٹ آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری نے کل پرسوں بھی بڑا ایک سخت بیان دیا تھا جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. تو اگر یہ پیغام کابل میں افغان طالبان تک پہنچا ہوگا، یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا، تو ان پر واضح ہو گیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر کسی نرمی یا کسی نرم گوشے کا متقاضی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ آئرن ہینڈ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے. تو دیکھیں، ہینا ربانی کھر تو گئی تھیں جو کہ ایک بڑی اس کی سگنیفیکنس تھی، ایک خاتون کو بھیجا گیا جو کہ ایک بہت بڑی ایک قسم کا میسج دینے کی کوشش تھی. اب اگر حالات اسی طرح ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید اور یہ حملے بڑھتے ہیں اور ٹی ٹی پی کی کاروائیاں اکراس دی بارڈر سے بڑھتی ہیں، تو پھر یقیناً کسی نہ کسی کو پاکستان سے جا کر طالبان سے دو بدو بیٹھ کے یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ یہ پاکستان مزید برداشت نہیں کر سکتا. اچھا ہارون صاحب، آپ مجموعی طور پر اگر طالبان کے طرز حکومت کو دیکھیں، افغان طالبان کے، تو کچھ بدلاؤ آپ کو دکھتا ہے ان کے پچھلے دور کے مقابلے میں؟ حالانکہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ خواتین پر انہوں نے مختلف پابندیاں لگائی ہیں، تعلیمی اداروں میں پابندیاں لگ رہے ہیں، نوکری پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ان چیزوں کا آپ بہت شدت سے نہ دیکھیں تو یہ معمول کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ بدلاؤ ہے ان کے پورے طرز عمل میں؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی زیادہ بدلاؤ دکھائی نہیں دے رہا. وہی پالیسیاں تقریباً منوان جو انہوں نے پہلے اپنے دور اقتدار میں 90 کی دہائی میں انفورس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ دوبارہ وہ لے کے آ رہے ہیں. دنیا بھی جو لگتا ہے مجھے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے دنیا سے کہ وہ ان کو تسلیم کریں اور ایک باضابطہ رابطہ اور طریقہ کار وضع کریں جس میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکے، وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور اس کے لیے شاید امریکہ ابھی تیار نہیں ہوگا. امریکہ اور جو مغرب ہے وہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی پریورٹی جو ہے وہ یوکرین میں جو جنگ چل رہی ہے اور روس کو کس طرح سے انہوں نے کمزور کرنا ہے، اس پر ساری توجہ مرکوز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی افغانستان میں ہو رہا ہے، یہ جو خواتین کی اعلیٰ تعلیم پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی،
یہ کوئی زیادہ اچھا اس کا سگنل نہیں جا رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مزید وقت دیا جاتا ہے اس کا کوئی نیگوشیٹڈ آئی تھنک سولوشن کی طرف جانا چاہیے. دوبارہ دوحہ پارٹ 2 ہونا چاہیے, مذاکرات کا ایک عمل ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر دوبارہ طالبان کے ساتھ یہ بات ہو کہ آپ کو ہم روڈ میپ دے رہے ہیں, اس کے دوران آپ نے یہ کام اگر نہ کیے تو پھر تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا. ادروائز اگر آپ اس کو لوزلی چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ ابھی چھوڑا ہوا ہے, ایک تعطل ہے, ایک ڈیڈ لاک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغان طالبان کے درمیان, تو وہ ڈیڈ لاک اگر پرولونگ کرتا ہے تو اس میں پھر خدشہ یہی ہے کہ اس خطے کے حالات خراب ہوں گے اور پھر ایک طرح سے دوبارہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کسی طرح سے پھر ملیٹریلی افغانستان میں انوالو ہو اور جو وہاں پر طالبان حکومت ہے اس کا خاتمہ کرے یا ان کو ہٹانے کی کوشش کرے. تو وہ سینیریو سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ مذاکرات, باضابطہ مذاکرات, پراپر مذاکرات جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اینڈ ٹارگٹ کیا اچیو کرنا ہے, وہ اگر ہم طالبان کے ساتھ اس وقت نہیں کرتے تو میرا خیال میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کسی بھی حادثے کے بعد, کسی بھی سہانے کے بعد, کسی بھی نقصان کے بعد 3 فیز ہوتے ہیں. ریسکیو ہوتا ہے, ریلیف ہوتا ہے, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. کسی حد تک سیلاب زدگان کے لیے ہم نے ریسکیو کا کام تو کیا, کسی حد تک ریلیف کا کام بھی ہوا, لیکن ریہیبلیٹیشن کا کام کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا. ایسے میں امید کا ایک چراغ ہے. قوت فاؤنڈیشن, ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں, ون مین آرمی ہیں, موجود ہیں. سیلاب زدہ علاقوں کے اندر بہت سا کام ہو رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب تیسرا آر جو ہے ریہیبلیٹیشن کا, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کہیں پر موجود ہیں, کہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں ہم نے بہت جلد ان لوگوں کو فراموش کر دیا جو ابھی تک مشکل کے اس دور سے گزر رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسانی زندگی سے بڑا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. ہم کھیلوں میں مصروف ہو گئے, ہم کرکٹ, فٹ بال, نہ جانے کون کون سی کھیل, پھر ہم سیاست کو بھی ایک کھیل سمجھتے ہوئے اس میں مصروف ہو گئے. تو کیا کسی نے نہیں سوچا کہ یہ جو 1 لاکھ, 10 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ لوگ جو ہیں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں سخت سردی میں اپنے بچوں کو لے کے, تو یہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے قوم نے بہت کام کیا, حکومت نے بھی بہت کام کیا, ریسکیو بھی ہوا, چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں. تو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے کیمپوں میں, یہ پناہ گزینوں کی صورت میں, خانہ بدوش بھی جو ہے نا, یہ ان سے بھی برے ہیں کہ خانہ بدوشوں کو تو عادت ہوتی ہے کہ چلیں آج ایک جگہ کل دوسری جگہ خانہ لگایا اور اس میں آباد ہو گئے. یہ لوگ تو اس طرح کی زندگی کے عادی نہیں ہیں. تو ہمیں ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیٹو پیکیج لے کر آنا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ نے بالکل درست وقت پر اس آواز کو بلند کیا کہ ان کو ابھی بھی موقع ہے. خدا نہ خواستہ سردی میں بچوں کو نمونیا ہوتا ہے اور طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, تو قوم کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی ضرورت ہے. کوئی ٹرینڈز بنانے کی ضرورت ہے, کوئی فیس بک پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, کوئی میڈیا کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, تاکہ ارباب اختیار جو ہیں اور اہل دل جو ہیں ان کی نظر ایک دفعہ پھر سے اس طرف لوٹے کہ یہ جو بھائی ابھی آسرا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہم کیسے مدد کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان تمام علاقوں کے اندر جب آپ لوگ موضوع آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جب آپ لوگ اس علاقوں کے اندر پہنچے, ان علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ریلیف بھی ہو گئی کسی حد تک ریسکیو بھی ہو گیا. میں کسی حد تک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت محدود تھا, ایسا نہیں ہے کہ سب کو سب کچھ مل گیا. تو اب ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یا ابھی تک ریسکیو اور ریلیف کے فیز سے نکلے نہیں ہیں؟ دیکھیں ریہیبلیٹیشن کا جو پیکج ہم نے ڈیزائن کیا ہے الحمدللہ اس کے 4 حصے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ گھر بنا کے دیے جائیں یا گھروں کی مرمت کی جائے یا ان کو از سر نو رہنے کے قابل بنایا جائے. تو یہ ہے ہاؤسنگ ریسکیو ریہیبلیٹیشن. پھر اس کے بعد اگلی فصل بونے کے لیے ان کو کھاد چاہیے, بیج چاہیے, پانی چاہیے, مختلف چیزیں چاہیے. تو ایک فائنینشیل پیکج فار ایگریکلچر چاہیے. پھر تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کی دکان تھی, کاروبار تھا, وہ بہہ گیا تو اس کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کاروباری قرضے دیے جائیں. چوتھا چیز یہ ہے کہ کسی کے جانور بہہ گئے تو ان کو ایک لائف سٹاک کا پیکج دیا جائے. تو یہ 4 طرح کا ریہیبلیٹیٹو پیکج ہے جس کو ہم فائنینشیل پیکج کہتے ہیں, جس میں ہاؤسنگ, انٹرپرائز, ایگریکلچر اور لائف سٹاک آتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے,
یہ جو زخم ہے نا، یہ صرف معاشی زخم نہیں ہے، یہ لوگوں کی محرومیوں کا اور کئی رنگ ہے. کسی کی ماں اس میں بہہ گئی، کسی کا بھائی اس بارش میں چلا گیا، کسی کی بہن جو لہروں کی نظر ہو گئی. تو لوگوں کے دلوں پر گہرے گھاؤ اور زخم ہیں. تو ایک سائیکولوجیکل اور ایموشنل اسٹرینتھ کی بھی ضرورت ہے. وہ ہمارے جو تعلیمی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہاں سے والنٹیئر جائیں. سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ جا کر دیکھیں. کیونکہ دنیا نے دیکھا یہ ہے کہ جب اس قسم کی کیٹاسٹرافک جو ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں میں ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، عدم تحمل، جیسے کہ ہم عدم برداشت کہتے ہیں، کہ لوگ مایوس ہو کے کہتے ہیں جی ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا. اکنامک ریہیبلیٹیشن اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل اور ایموشنل جو ٹراما سے یہ گزرے ہیں لوگ، اس کے لیے بھی ہمیں ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. کسی نے اپنی ماں کو کھو دیا، کسی کا بھائی لہروں کی نظر ہو گیا، کسی کی بہن بارش کی سے چھت گرنے سے دنیا سے رخصت ہو گئی. تو جب تک ہم ان لوگوں کو یہ مرہم نہیں رکھیں گے، اس کے لیے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشیالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ان کو جا کر ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اخوت فاؤنڈیشن کس لیول پر موجود ہے، کن چیزوں کے ساتھ موجود ہے؟ ہم تو جو ریہیبلیٹیشن کا جو فائنینشیل پیکج ہے نا، گھروں کی تعمیر، کاروبار کے لیے قرضے، زراعت کے لیے قرضے اور لائف سٹاک کے لیے قرضے، ابھی تک ہم 1 ارب کے لگ بھگ یہ قرضے جو ہیں قرض حسن کی صورت میں لوگوں کو پیش کر چکے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک اور بھی نظریہ حیات ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا. بالکل. ہم نے لوگوں کو کہا کہ یہ لو 2 لاکھ روپے اور 4 سال میں یہ 2 لاکھ روپے دینے ہیں تم نے ماہانہ اقساط میں، اور اس میں کوئی سود نہیں ہے. تو لوگوں کو آپ سارے لوگوں کو بھکاری کیوں بناتے ہیں؟ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھنا ہے. آج سے پہلے اس کا گھر کس نے بنایا؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا. بالکل ایسے خود بناتا ہے، بالکل اپنی محنت سے بناتا ہے. تو ہم اس کا گھر، وہ کہتا ہے کہ مجھے، آپ یقین کیجئے 20 لوگوں سے میں نے یہ باتیں پوچھی ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیں، ہم خود سے اپنا گھر بنانے کی ہمت رکھتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو یہ پیسے واپس کر دیں گے. اب یہی ایک بھائی بھائی کے لیے کر سکتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اخوت ہے بھی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ گھر بنا کے نہیں. جی اخوت یہی ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، اور کسی کو اپنا بنانے کی جستجو ہے. تو ہم اب تک تقریباً 1 ارب سے زائد کے قرضے تقریباً 10,000 افراد کو مختلف مدوں میں دے چکے ہیں. تو ہماری اب کوشش ہے کہ ہم کم از کم 20,000 خاندانوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں. تو اس میں عام آدمی ہماری مدد کر رہا ہے، آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ حکومت بھی اس سلسلے میں قدم بڑھائے، اور وہ بھی ہمارے ذریعے سے یا ہمارے جیسے کسی اور ادارے کے ساتھ مل کے یا خود سے ایسے کام کرے کہ لوگوں کو سخت سردی سے بچایا جا سکے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زخم کبھی مٹنے والا نہیں ہے اگر ہم نے ان لاکھوں لوگوں کو اپنے گلے سے دوبارہ نہیں لگایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو اب تباہی کی صورتحال ہے، آپ مختلف علاقوں میں ظاہر ہے آپ کی ٹیمیں گئی ہوں گی، آپ کے پاس اطلاعات آ رہی ہوں گی، اس وقت کرنٹلی کیا سچویشن ہے؟ ٹھیک ہے کہ سردی کی ایک بڑی لہر ہے، لیکن کیا پانی اتر گیا ہے؟ لوگ واپس گھروں کی طرف یا ان مقامات کی طرف چلے گئے ہیں جہاں پہ ان کے گھر تھے؟ بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے، کیونکہ پانی نہ زمین میں جذب ہو رہا ہے، نہ اس کی نکاسی کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ وہ آسمان میں کوئی بخارات بن کے اڑ رہا ہے. بہت سے علاقوں میں پانی ہے، لیکن بہرحال میجورٹی علاقوں میں سے پانی چلا گیا ہے. فصل لگی ہے، لیکن پانی جانے کے باوجود زمین نہیں، پانی اتنا دیر سے گیا ہے کہ، اور کچھ پانی ابھی بھی تھوڑا تھوڑا اتنا ہے کہ زمین تیار ہی نہیں ہے، وتر ہی نہیں ہے جسے کہتے ہیں، کہ وہ تیار ہی نہیں ہے اگلی فصل کے لیے. تو بہت سارے علاقوں میں چاول کی فصل کو تو بارش نے برباد کر دیا. تو اب ان حالات میں گندم کی فصل بھی نہیں کاشت کی گئی. تو یہ انفرادی نقصان بھی ہے، قومی نقصان بھی ہے. تو ہمیں یہ اس کے اوپر بھی سوچنا ہے کہ پانی کے نکاس کا کیا بندوبست ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے گھروں میں جو تحفظ دیا جا سکتا ہے اس کا کیا ہوگا، لوگوں کے روزگار کا کیا ہوگا. ورنہ دیکھیں یہ جتھوں کے جتھے جو ہے شہروں کا رخ کریں گے. شہروں میں کیا ہوگا
شہروں میں پہلے ہی آپ کا انفراسٹرکچر سوشل اور فزیکل وہ بڑا کمزور ہے. کوئی بھکاری بن جائے گا, کوئی چوری کرے گا, کوئی ڈاکو بنے گا, کوئی مطلب ہم ان کو الزام نہیں دے سکتے, خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی اخلاقی اقدار نہیں ہے, لیکن جب کسی شخص کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے پاس جائیں اور ان کو وہاں پر دوبارہ سے آباد ہونے کے لیے اپنی کچھ سیکریفائس دیں. چلیں میں اختتام ڈاکٹر صاحب اسی بات سے کروں گا کہ اگر جو ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں تو اپنے لیے ہی کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ تمام لوگ شہروں کی طرف رخ کریں گے, آپ کے گھر کی طرف بھی آ سکتے ہیں, تو اس وقت زیادہ تباہی مچے گی. بہتر ہے کہ تباہی سے پہلے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھیں تاکہ اس کا کوئی ثواب بھی مل سکے, تاکہ معاشرہ اچھی طریقے سے آگے کی طرف چل سکے. یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.